کرنے کو تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, بڑے جلیل القدر صحابی, اس امت کے ملہم, جن کے سوچنے پر اور جن کے منشا پر اور جن کے کہنے پر اللہ نے 20 سے زائد قرآن کی آیتیں اتاری ہوں, اتنے بڑے صحابی, یقین نہیں ہو رہا. اور اعلان کر رہے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں. ان سب کے باوجود جو اس وقت کی موجودہ امت تھی, آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے وہ سارے دن اور وہ سارے حالات دیکھے, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی, جو آپ کا غم تھا, جو آپ کی محنت تھی, جس کے لیے آپ نے محنت کیا تھا, کوشش کیا تھا, اور جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا, اللہ نے وہ ساری فکریں ایک امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر منتقل کر دی تھی. منتقل کر دی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے, سب سے پہلا کام وہ مدینے کو خالی کیا ہے. سب کے سب نکلے, سب کے سب نکلے, سب کے سب. جبکہ اگر سوچا جائے اور ذہن دوڑایا جائے تو ہر کوئی یوں کہے گا کہ زیادہ مفید تو مدینے میں رہ کر دفاع کرنا تھا, حالات کو دور کرنا تھا. جو بھی ارتداد تھا, جو بھی انکار تھا, وہ سب یہاں مدینے میں رہ کر کے کرتے. مدینے کو کیوں خالی کرایا, کیا وجہ تھی, کیا وجہ تھی؟ اس سے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس امت کو دوبارہ ایک زندگی دی, دوبارہ ایک زندگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, ان کی زبان پر بھی یہ آ گیا تھا. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب تو دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا, دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا. جو اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر نکلا ہے, ان کی امارت میں, ان کی ذمہ داری میں, اور اس میں بڑے بڑے صحابہ اور جو سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں, حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ملتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ وہ جو اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نکلی ہے اور پہاڑوں سے اور راستوں سے اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کی محنت کرتے ہوئے وہ گزرتی چلی گئی ہے. دیہاتوں کے لوگ جب آتے بکریاں چراتے, اور دیہاتوں کے لوگ جب آتے پہاڑوں کی طرف, تو مدینے کی کھجور جو انہوں نے کھایا ہوا تھا قافلے والوں نے, اور کھجور کی گٹلیاں جو پھینکا, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دیہات کے لوگ جن کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی, جن کی زبانوں پر یہ بات آ گئی تھی کہ دنیا سے اسلام ختم ہو گیا, مدینے سے اسلام ختم ہو گیا, حضرت جی کے بیان میں ملتا, حضرت فرماتے ہیں کہ ان گٹلیوں کو پا کر دیہاتیوں کے ایمان کو اللہ نے بچایا, کہ اس گٹلیوں کو پا کر اٹھا کر انہوں